اس کی کتابوں میں معراج کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ اس سے ہم کچھ سبق لیں، کیونکہ وہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور ان اعمال سے بچیں جن پر سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور وہ کام کریں جن پر جزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کا لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ اس میں بنیادی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کی بات ہے۔ احادیث کی کتابوں سے پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں تک جانے کی بات ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک میں آیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات دکھائیں۔ تو پھر اگر ہم مانیں کہ معراج رجب میں تھی اور اس رات میں تھی، تو اصل چیز تو پھر وہ واقعہ ہے جو پیش آیا، اور پھر واقعہ میں بھی صرف واقعہ نہیں، اس کا مقصد کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعے کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ نے دیکھی، ہم کو بتائیں، ہم کو بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کیا دیکھا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ النجم میں اس واقعے کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے کا اور وہاں پر سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا اشارہ ملتا ہے، اور اس کے بھی آخر میں جو بات فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا؟ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اور آپ کو معراج کیوں کروائی گئی تھی؟ آسمانوں پہ کیوں لے جایا گیا؟ یہ سب منظر کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ آپ عین الیقین کچھ حقائق کو ملاحظہ فرمائیں اور پھر واپس آ کر لوگوں کو بتائیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا ترجمہ ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ یعنی یہ پہلے ہی وضاحت کر دی گئی کہ آپ اپنی کوئی من گھڑت دل کی باتیں نہیں کرتے۔ وہ قرآن تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، یعنی فرشتہ، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے خدا کے بندے کو پیغام پہنچایا جو بھی پہنچایا۔ جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور دکھایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے
ایک اور مرتبہ بھی دکھایا تھا، کہاں سدرۃ المنتہا کے پاس، وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، ہو اس کو یعنی جبریل کو، کہاں نزلتن اخرى، ایک اور مرتبہ، کہاں عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے جا رہی تھی وہ چیز جو چھپا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی، یقیناً اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی تھی۔ یہ تو ہے قرآن کا بیان، لیکن باقی تفصیلات کہ وہ نشانیاں کیا تھیں، قرآن نے صرف کیا ذکر کیا کہ نشانیاں دیکھی، وہ نشانیاں کیا تھیں وہ احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ اب ان کے بارے میں تھوڑی سی روایات میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور اس کی روشنی میں ہمیں معراج اور رجب کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج والی رات میں جب کہ بیت اللہ شریف سے آپ کو بلایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے جبکہ آپ سو رہے تھے۔ ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ ان سب میں سے کون ہیں؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ سب سے اچھے ہیں۔ تو سب سے آخر والے نے کہا بس پھر ان کو لے چلو، یعنی آپ اور لوگوں کے قریب سوئے ہوئے تھے، اسی لیے فرمایا کون ہے، پہچان کے پھر آپ کو لے چلے۔ اس رات میں صرف اتنا ہی ہوا، آپ نے انہیں دیکھا نہیں۔ دوسری رات پھر یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سو رہی تھیں اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹایا، سینہ گردن تک خود جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ دوسری مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ بچپن میں بھی۔ اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب پاک صاف کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا، پھر سینے کو سی دیا۔ اس دور میں تو یہ بات جب آپ نے بتائی تو لوگوں کے ایمان ہل گئے اور لوگوں کو سمجھنے بھی مشکل ہو گئی۔ اگر اس دور کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو عام انسانوں کے بھی سینے چیر کر ان کے دل نکال کر بدلیں گے، تو ان کے ایمان شاید متزلزل ہو جاتے اور کوئی یقین نہ کرتا۔ آج اگر انسان نے یہ مہارت حاصل کر لی ہے تو فرشتوں کے لیے یہ کام آخر کیوں مشکل ہے جو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین تک آتے جاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ پھر آپ کے پاس ایک تیز رفتار سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، جو صحیح معنوں میں برق رفتار تھا، منتہائے نظر پر ایک قدم رکھتا تھا، یعنی اس کا ایک قدم کہاں ہوتا تھا کہ جہاں نگاہ جا کے ٹکتی تھی، ایک یہاں اور ایک وہاں، یعنی اتنا تیز رفتار۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونے کے لیے کہا۔ آپ نے سوار ہونے کا جب ارادہ کیا تو وہ براق کسی قدر شوخی اور تیزی کرنے لگا۔ حضرت جبریل نے اس کے کان میں کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم اور محترم کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہوا۔ یہ سن کر براق ارق ارق اور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب یہ ترمذی کی روایت ہے، لہذا یہ مختلف کتابوں کی روایات کا مجموعہ ہے۔ جہاں جہاں جو آئے گی روایت اس کتاب کا نام بھی میں کوٹ کرتی جاؤں گی تاکہ کبھی آپ کو ریفرنس کے لیے دیکھنا ہو تو دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبریل آپ کے رفیق اور ہم رکاب ہوئے۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو آنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ کہتے ہیں جو کنگھی کرتی، جیسے پارلر میں کام کرنے والی جیسے لڑکیاں ہوتی، تو اس کے دربار میں یہ ایک بیوٹیشن تھی، وہ سمجھیں، یا مشاطہ، اور اس کی اولاد کے محل کی ہے۔ فرعون کی شہزادی کو کنگھی وغیرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی،
تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے اس سے کہا اللہ تو میرا باپ ہی ہے۔ فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو اس نے جواب دیا نہیں، اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ اس نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا، یعنی بتایا اس کو، تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اسی وقت برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو دیگ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے، جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے، خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا انہ طغی، سرکش ہو گیا ہے اور بہت شدید قسم کی سزائیں دیتا تھا اپنے لوگوں کو۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا تیرے حقوق میرے ذمے کچھ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے، نہیں تو ہماری خدمت گار ہے، اس لیے تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا۔ جب وہ اور اس کے بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خدا نے اس بچے کو اس وقت زبان دی، اس نے بآواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کرو، ذرا برابر بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا۔